ایران کے ساتھ معاہدے پر رواں ہفتے دستخط متوقع۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کچھ دنوں میں ڈیل ہو جائے گی۔ دستاویزات کی تیاری آخری مراحل میں ہے۔ معاہدے پر دستخط یورپ میں کسی مقام پر ہو سکتے ہیں۔ دستخط کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکوں گا۔ جے ڈی وینس نمائندگی کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبِ ہرمز کھول دی جائے گی۔ ہم نے ایران کے ریڈار سمیت سب کچھ تباہ کر دیا۔ اس سے قبل ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے نکات طے پا گئے۔ تمام فریقین اصولی اور تفصیلی سطح پر متفق ہو چکے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ترکی، پاکستان، بحرین، کویت، اردن اور مصر سمیت دیگر ممالک شامل ہیں۔ ابھی تک کسی معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی گئی۔ ڈیل کے نکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کے دعوے کی تردید کر دی۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکی اقدامات سفارتی عمل کو متاثر کر رہے ہیں۔ ایران اپنی ریڈ لائنز پر قائم ہے۔ ایرانی حکومت کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کا اعلان خود کرے گی۔ ایران میں داخلی سطح پر مشاورت جاری ہے۔ فریقین کے درمیان اتفاقی رائے ہونے تک معاہدے کو حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان اور قطر ثالثی کے عمل میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران نے مجوزہ معاہدے کے مسودے کے بڑے حصے پر اتفاق کیا تھا، لیکن امریکہ نے مذاکرات کے دوران بار بار اپنے موقف میں تبدیلی کی۔ ایران کی ٹرمپ کی دھمکی پر سخت وارننگ۔ اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ غلط حکمت عملی اور جلد بازی کے فیصلے صورتحال بدترین کریں گے۔ کسی بھی مہم جوئی سے عالمی توانائی کا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہوگا۔ جارحیت پسند خطے میں نہ ختم ہونے والی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اب دنیا بالکل مختلف ایران دیکھے گی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ ایرانی فوج کسی بھی جارحیت کا عبرتناک جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکی حملوں نے جزوی جنگ بندی ختم کر دی۔ مذاکرات بے معنی اور غیر مؤثر ہو گئے۔ امریکہ اور اس کے سہولت کار سنگین نتائج کے ذمہ دار ہوں گے۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ رابطہ۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت سے متعلق گفتگو۔ نیتن یاہو کا معاہدے سے متعلق ٹرمپ کے موقف پر اظہار اطمینان۔ کہا ایران سے معاہدے میں فریق نہیں، پھر بھی صدر ٹرمپ کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی صدر کے موقف میں افزودہ یورینیم کے ذخائر کا خاتمہ، میزائل پیداوار کو محدود کرنا شامل۔ دوسری جانب امیر قطر اور امریکی صدر کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ معاہدے سے متعلق گفتگو۔ صدر ٹرمپ نے تصدیق کی کہ طے پانے والی مفاہمتوں کو فریقین کی منظوری حاصل ہے۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی تعلقات مزید مضبوط بنانے اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ امیر قطر کا علاقائی اور عالمی امن کی مکمل حمایت کا اعلان۔ ایران کے روٹ کی خلاف ورزی کرنے والے بحری جہاز کے خلاف کارروائی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق میزائل فائر کر کے آئل ٹینکر کو ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ فوجی آپریشن کے دوران ایران کے ساحلی شہر سرک میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھیں۔ برطانیہ میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی عہدے سے مستعفی۔ جان ہیلی نے دفاعی اخراجات کے معاملے پر وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے اختلافات کے باعث استعفیٰ دیا۔ جان ہیلی کا وزیر اعظم کو خط موقف اختیار کیا کہ آپ ملک کے دفاع کے لیے ضروری وسائل فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ جان ہیلی کے استعفے کے بعد سیکیورٹی وزیر کو وزیر دفاع مقرر کر دیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ 13 جون کو پاکستان آئیں گے۔ العربیہ نیوز کا دعویٰ، عباس سراغچی پاکستانی قیادت سے اہم ترین علاقائی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان، قطر، سعودیہ، مصر اور ترکیہ کے حکام کی اجلاس کی تیاری۔ اجلاس کا مقصد ثالثی کے ممکنہ اقدامات کا جائزہ لینا اور معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ معاہدے کی کامیابی کے لیے عالمی ضمانتوں کے طریقہ کار پر غور ہوگا۔ سعودی عرب کا پاکستان اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات بحالی کا مطالبہ۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا حملے خطے میں تناؤ اور کشیدگی کو بڑھا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ سعودی عرب کا خطے میں امن و امان اور استحکام کی بحالی کے لیے سفارتی کوششوں پر زور۔ ترکیہ کا بھی ایران اور امریکہ کو مذاکرات بحال کرنے کا مشورہ۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا ایران امریکہ کشیدگی سے بچنے کے لیے حملے بند کر کے مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔ امن معاہدے کے لیے جاری کوششوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔
फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब मैक्सिको के तारीखी स्टेडियम में म्यूजिकल नाइट सज गई। आलमी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शकीरा की फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल सॉन्ग पर लाइव परफॉर्मेंस, बर्ना बॉय की भी शकीरा के साथ धूम, मौसीकी और सकाफतों का हसीन इम्तिजाज। तकरीब में हजारों शायकीन की शिरकत। तारीख में पहली मरतबा 3 ममालिक फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहे हैं। पहले मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल 16 शहरों में 104 मैचेस खेले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हरजाना केस सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का हक दिफा बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का हक दिफा बहाल करने की नजरसानी अपील 2 जजेस की अक्सरियत से मंजूर कर ली। एक जज ने हक दिफा ख़त्म रखने के हक में इख्तिलाफी नोट तहरीर किया। मुख्तसर फैसले में जस्टिस आयशा मलिक ने खुली अदालत में सुनाया। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई का हक दिफा ख़त्म करने का फैसला कालअदम करार दे दिया गया। ट्रायल कोर्ट हक दिफा बहाल करके कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ दायर 10 शिकायत खारिज कर दी। खारिज की गई शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान के खिलाफ थीं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में भी तरमीम का फैसला। इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में भी तरमीम पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक जजेस ज़ाब्ता अखलाक और रूल्स में तरमीम का मामला आइंदा इजलास तक मुअख्खर कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली ओहदे से मुस्ताफ़ी। जॉन हेली ने दिफाई अखराजात के मामले पर वज़ीर आज़म के इस्तामल से इख्तिलाफ़ात के बायस इस्तीफ़ा दिया। जॉन हेली का वज़ीर आज़म को ख़त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप मुल्क के दिफा के लिए ज़रूरी वसाइल फराहम करने में नाकाम रहे। वफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट फौरी खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मोनाल रेस्टोरेंट की बंदिश के खिलाफ CDA की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट मिसमार करने के सुप्रीम कोर्ट फैसले पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक जानवरों के हुकूक हैं लेकिन इंसानों के नहीं। वकील मोनाल रेस्टोरेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले से तमाम अदालतों में ज़ेर-इल्तवा केसेस निपटाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने इस्तफसार किया कि मुतल्लिका फरीकैन को सुनने का नुक्ता सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट में तमाम वकील क्यों गूंगे हो गए थे। केस की मजीद समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी।